بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، وقت کی پابندی اور ساتھ ساتھ وقت کا پاس و لحاظ ہم نے اور آپ کو سب کو رکھنا لازم اور ضروری ہے. ہمارے اور آپ کے پاس صرف اور صرف 25 منٹ ہے، اور یہ سلسلہ 10ویں محرم تک یوں ہی جاری اور ساری رہے گا. حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کا اجر و ثواب اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہے، اس میں آپ کو وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، سعی و کوشش کرنی پڑے گی. اس لیے کہ عزاداری سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کا اجر و ثواب پیش پروردگار ہی نہیں، بلکہ ہمارے اور آپ کے چہاردہ معصومین میں سے ایک معصوم جسے ہم اور آپ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے عنوان سے جانتے اور پہچانتے ہیں. چھٹے امام نے اپنے جد امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں عجیب ارشاد فرمایا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لنا ابواب النجات، ہم 14 کے 14 کیا ہیں؟ وہ نجات کے دروازے. اما جد الحسین اوسع، لیکن ہمارے جد حضرت امام حسین علیہ السلام کا دروازہ ہم سب سے وسیع تر ہے. سوچئے آپ، عجیب جملہ ملا اسی حدیث کے سلسلے میں. ہماری اور آپ کی زندگی میں تو نہیں، لیکن اسی صدی کے یا ایک صدی پہلے چلے جائیے. آغا حسین بروجردی جو درس خارج دیا کرتے تھے، جس کے بعد علماء جو ہے وہ اجتہاد کی سند پاتے ہیں. ایک دن وہ درس اجتہاد کے لیے گھر سے تشریف لائے، اور منبر پر جانے کے بعد انہوں نے درس شروع نہیں کیا بلکہ رونے لگے. تو ظاہر سی بات ہے شاگردوں میں جو ہے وہ ہلچل مچ گئی. ایک عجیب اور غریب منظر انہیں پیش آیا کہ استاد کو ہوا کیا کہ جو روز آتے ہی جو ہے درس شروع کرتے تھے، آج منبر پر جیسے ہی بیٹھے ہیں وہ رونا شروع کر دیا انہوں نے. لیکن وہ روئے اور 2-4 جملے مصائب کے بیان کیے اور چلے گئے. لیکن ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ استاد کتنا بھی بلند ہو، اس کا ایک قریبی شاگرد ضرور ہوا کرتا ہے. بہت قریبی شاگرد تھا. اس نے جا کر کے آقا سے اس چیز کا سوال کیا اور پوچھا اور کہا کہ تمام شاگرد جو ہے آپ کے حیرت اور تعجب میں ڈوب پڑے
کہ آج آپ نے درس نہیں دیا اور ممبر پر جاتے ہی آپ رونے لگے، تو انہوں نے رو کر کے پھر فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم، میں دیشب یعنی گزری ہوئی رات جو ہے وہ عالم رویا عالم خواب میں جو ہے محشر کا منظر، قیامت کا منظر دیکھ رہا تھا، اور اس میں نے دیکھا کہ ایک دروازہ ہے جس پر فقہا کا نام لکھا گیا، یعنی باب فقہا۔ میں اس دروازے پہ جا کر کے اس صف میں کھڑا ہو گیا اور دیکھا تو اس میں جو ہے اس زمانے کے، سوچئے جسے ہمارے اور آپ کے امام حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کو سلام بھیجا تھا اور کیا کہا تھا کہ تم میرے بھائی ہو، یعنی شیخ مفید علیہ الرحمہ۔ آغا حسین برجردی نے کہا کہ انہیں جب میں نے صف میں دیکھا کہ وہ بھی صف میں کھڑے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا یہ کس صدی کے ہیں اور آج تک صف میں کھڑے ہوئے ہیں، تو میرا نمبر کب آئے گا؟ یہ آغا برجردی نے خود بیان کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جتنا انسان تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر اللہ کے حکم پر عمل کرتا جائے گا، اتنا ہی اللہ سے کیا ہوتا جائے گا؟ قریب تر ہوتا جائے گا۔ ہم اپنے خواب کو اور علماء کے خواب کو یکساں نہ سمجھے، برابر نہ سمجھے۔ ان کا خواب جو ہے حقیقت پر مبنی بھی ہوتا ہے۔ بعض علماء تو ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہاں تک کہا کہ دیکھو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، یہ واجبات ہے، اس کو جلدی انجام دو، ادھر واجبات تمام ہوا، ادھر اس دنیا سے یہ رخصت ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا آغا شیخ مفید علیہ الرحمہ اس صدی کے، میرا نمبر کب آئے گا؟ اور وہاں پر جو ہے داخل ہو رہے ہیں لوگ جنت میں، تو میری نظر ایک طرف اور پڑی، میں نے دیکھا اس دروازے پر ہمارے اور آپ کے غریب حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک جم غفیر لگا ہوا ہے، کثیر تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ آغا برجردی یہ صف چھوڑ کر کے اس صف میں پہنچے، اور ظاہر سی بات ہے جو امام کی خدمت کرتا ہے امام اسے خوب پہچانتے ہیں۔ جیسے ہی آغا برجردی اس صف میں پہنچے، امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دے کر کے کہا آغا حسین برجردی تم ادھر کیوں آ گئے؟ کہا مولا ادھر بھی صف طولانی ہے لیکن بہت آہستہ آہستہ، ادھر میں دیکھ رہا ہوں لوگ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو، امام نے عجیب جملہ کہا۔ امام نے فرمایا یہ جو جا رہے ہیں میرے دروازے سے جنت میں، یہ میرے عزادار ہیں، یہ میرے ماتمدار ہیں، یہ میری مجلس میں جو خدمت کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے نام پر نذر تقسیم کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تمہاری صف وہاں لگی ہوئی ہے برجردی، تم وہاں جاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عظیم عبادت ہے، اسے رسم سمجھ کر کے انجام نہ دیجیے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہماری اور آپ کی اس دنیا سے آنکھ بند ہو کر کے جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تب ہمیں اس مجلس کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ یہ مجلس حسین کیا تھی۔ اسی لیے آغا محمد تقی بہجت نے عجیب جملہ کہا، اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ یہ یاد رکھنا کہ جب بھی حسین کی مجلس میں جانا اور لوٹ کر کے آنا، جب تم سے کوئی سوال کرے تو یہ نہ کہنا کہ میں روضے میں گیا تھا، میں مجلس میں گیا تھا، مجلس سے آ رہا ہوں، بلکہ تم یہ کہنا کہ جنت میں گیا تھا اور جنت سے آ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ عرفا جانتے ہیں، ہم اور آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی عظمت کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔
یہ ہم جو آتے ہیں یہ نظر علی امام بارگاہ سمجھ کر کے تو آتے ہیں، مگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے، یہ عرفا نے بتایا ہے، یہ حدیث معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے کہ یہ مقام کون سا مقام ہے، یہ جگہ کون سی جگہ ہے۔ انہو قبۃ الحسین، اس عزائے حسین یعنی فرش عزائے حسین یا امام بارگاہ کو کیا کہا گیا ہے، مجلس حسین کو کیا کہا گیا ہے۔ میں نے کل جو ہے کچھ نام بتلائے تھے کہ حسین کے مجلس کے کیا کیا نام ہے، انہی ناموں میں سے کچھ نام آج بھی ذکر کیے دیتا ہوں۔ اس کو قبۃ الحسین کہا گیا ہے، یعنی جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہماری فکر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم امام بارگاہ نظر علی جا رہے ہیں، مگر اصل معنوں میں کیا ہوتا ہے، ہم روضہ حسین میں جا رہے ہیں، حائر حسینی میں جا رہے ہیں، قبہ حسینی میں جا رہے ہیں۔ اور قبہ حسینی کے لیے یہ ملتا ہے کہ وہاں مانگی ہوئی مراد پوری ہوتی ہے۔ جا کر کے آپ روایتوں میں دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی پریشان حال ہے تو جہاں روضہ امام حسین، قبر امام حسین بنی ہوئی ہے، آپ اس کے درمیان دیکھیے کہ ایک حالہ سا بنا ہوا ہے جس کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے، اسے قبہ بولتے ہیں۔ کہاں؟ اس دائرے کے اندر مانگی ہوئی دعا جو ہے اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اسی لیے روایت محمد وال محمد میں یہ ملتا ہے کہ جب مجلس حسین تمام ہو جائے، آنکھوں سے مصیبت حسین پر آنسو آ جائے، اپنی جگہ سے اٹھنا تو اپنے حق میں دعائے خیر کر کے اٹھنا۔ اللہ اس وقت کی مانگی ہوئی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وال محمد۔ عزیزان گرامی، یہ مقام وہ مقام ہے جسے ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، اسے صرف عرفا جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ اور اللہ کا خوف دل میں رکھے ہوئے ہر عمل کو، ہر کام کو انجام دیتے۔ ہمیں اور آپ کو کیا معلوم اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے۔ ایک حدیث اور بتلاؤں، کتنا ثواب ہے اس مجلس حسین کا۔ ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا 2 مہینہ 8 دن نہ صحیح، لیکن یہ 10 دن آپ اپنے آپ کو اتنا مجلسوں میں مصروف رکھیے گا کہ جو اجر آپ کو وہاں سے ملنا ہے وہ حتمی اور یقینی طور پر آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں نے وہ اجر حاصل کر لیا اور وہ اجر مجھے مل گیا۔ انہو تالی تلک مجالس من اولها الى آخرها۔ مجلس حسین میں آنے کا ثواب کتنا معلوم ہے آپ کو؟ صرف یہ نہیں کہ آپ اس وقت آئے یہی ثواب وہاں لکھا جا رہا ہے، نہیں، من اولها الى آخرها، یعنی آنے والے مجلس عزائے حسین میں مومنین و مومنات کے حق میں اجر و ثواب پروردگار عالم جو ہے ما قبل ہوئی مجلسوں کا بھی ثواب لکھتا ہے، اور آئندہ ہونے والی مجلسوں کا بھی ثواب اسے دے کر کے رخصت کرتا ہے۔ کتنا اجر و ثواب ہے مجلس میں شرکت کرنا، کتنا اجر و ثواب ہے۔ اسے حتیم بھی کہا گیا ہے، انہو حتیمن۔ جو حضرات حج کرنے گئے ہیں اور جو عمرے پہ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، حتیم ایک جگہ ہے خانہ کعبہ میں جسے جائے اسماعیل کہا جاتا ہے، یعنی جناب اسماعیل وہاں دفن ہے، اور جناب حاجرہ وہاں کیا ہے؟ دفن ہے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ 70 نبیوں کی قبر ہے وہاں پر، اور آپ جب جائیں گے تو وہ حصہ آپ کو خالی نہیں ملے گا۔ وہاں پر لوگ 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ ہو کے آئے ہوئے ہیں نا، چڑھتے ہیں وہاں پہ 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور وہیں پر میزاب الرحمہ بھی ہے۔
فرش ادائے حسین کی اہمیت کا ذرا اندازہ لگائیے. انہو حتیم، یعنی مجلس حسین کا نام حتیم بھی رکھا گیا ہے، حتیم بھی کہا گیا ہے. اور یہ ایک بات اور اپنے نوجوانوں کے گوش گزار کرتا چلوں کہ جو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ قبروں پر نہیں جانا چاہیے، وہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، جب وہی کہنے والے خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں، حتیم میں جا کر کے 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہاں کی بات اور ہے اور کہیں کی بات اور ہے. ہم کہتے ہیں جو یہاں کی بات ہے وہی شریعت محمدی ہے، جو قبر حسین کی بات ہے وہی شریعت محمدی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی شریعت یا محمد کی شریعت یا قانون الہی تبدیل ہو جائے گا، آپ وہاں جو چاہے وہ کریں پھر آپ یہاں آئیں گے بدل جائے گا. نہیں عزیزان گرامی، اب وہاں کے لیے یہ ملتا ہے کہ آپ اگر وہاں داخل ہو گئے اور وہاں میزاب الرحمہ ہے، اس کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر میزاب الرحمہ کا بارش کا ایک قطرہ انسان کے وجود پر گر جاتا ہے تو جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے رزق میں اللہ اتنی خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے کہ لا حساب ہوتی ہے، اسے گننا بھی جو ہے اس سے ممکن نہیں ہے. اس لیے میزاب الرحمہ بھی جو ہے وہیں پر ہے. لہذا عزیزان گرامی، مجلس حسین حتیم اسماعیل ہے، میزاب الرحمہ ہے. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ میزاب الرحمہ اس لیے ہے کہ جب مصائب سید الشہداء بیان کیا جاتا ہے، مومنین و مومنات کی آنکھوں سے ایک آنسو آ جاتا ہے، پروردگار عالم اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، اس کی گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. تو عزیزان گرامی، یہ ہے مجلس حسین کے نام. اس نام سے حسین کی مجلس کو یاد کیا گیا ہے. اور میں نے کل ذکر کیا تھا انہو منظر الحسین. مجلس حسین حسین کا منظر ہے. یعنی مراد کیا؟ یعنی ہر آنے والے مومنین و مومنات پر حسین کی نظر رہتی ہے. حسین ہر ایک کو دیکھتے ہیں، اور شاید ہمیں اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کر کے جاتے ہوں گے. خوش نصیب ہو تم لوگ جو اللہ نے ہماری محبت سے تمہیں نوازا ہے. اور چھٹے امام کی ایک عجیب حدیث ہے، کہا جب بھی حسین کے عزاداروں کو دیکھنا، یا ماتم کرتے ہوئے یا روتے ہوئے یا مجلسوں میں شرکت کرتے ہوئے یا خیابانوں پر، شاہراہوں پر، سڑکوں پر کہیں بھی دیکھنا، برجستہ ہاتھ اٹھا کر کے ان کی ماؤں کے حق میں دعائے خیر کرنا. یہ چھٹے امام نے فرمایا. عزیزان گرامی، وقت تمام ہوا. کہنے کا مطلب آخر میں یہ ہے کہ جہاں بھی رہیے سعی و کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو فرش عزائے حسین تک پہنچا دیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی ایک دکھیاری ماں اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے ہر عزا خانے میں تشریف لے جاتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب فرش عزائے حسین بھج جاتی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، حسین کی دکھیاری ماں اپنے عزاداروں کے استقبال کے لیے پہلے آ جاتی ہے. لہٰذا اس بیوی کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے، اسی لیے روایتوں میں وقت کا بہت کم ملتا ہے، اسی لیے روایتوں میں عجیب جملہ ملتا ہے. کہا تمہیں نوید ملی ہے، تمہیں خوشخبری ملی ہے، تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ جنت میں اس وقت تک شہزادی نہ جائیں گی جب تک اپنے لال کے عزاداروں کو جنت میں نہ بھجوا دیں گی. میرے عزیزو، خوشی اس بات کی نہیں ہے، خوشی اس بات کی ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے کہ جب ہم اس منزل پر پہنچیں تو ہمارے اعمال ایسے نہ ہوں کہ اس دکھیاری بی بی کو، اس مظلومہ بی بی کو، اس زخمی بی بی کو زیادہ دیر تک انتظار کرنا پڑے. بس عزیزان گرامی، محرم کا آغاز ہو چکا. آج کی شب روئیے، جتنا روئیں گے کم ہے. یہ چاند جو فلک پر نمودار ہوا ہے
مدینے میں کسی کو خبر نہیں دی جاتی تھی کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے. جیسے ہی چاند نمودار ہوتا تھا اہل بیت کے گھرانے سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگتی تھی. اللہ نے ہمیں اور آپ کو امسال بھی فرش ادا پر بیٹھنے کی توفیق عطا کی. اس کا شکریہ ادا کیجئے. جتنا کرے کم ہے. کتنے ہمارے اعزاء و اقارب دوست و احباب ہمیں چھوڑ کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج ہم فرش ادا حسین پر بیٹھے. عزیزو بہت بڑی دولت ہے. جب ہم یہاں سے وہاں کی منزل میں پہنچیں گے تب ہمیں احساس ہوگا. انشاءاللہ ہماری گفتگو 9 دن 10 دن جو بھی ہے اسی عنوان پر جاری اور ساری رہے گی. بات کو ختم کروں، وقت تمام ہوا. آج چاند رات ہے، محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے. اور محرم کے چاند نمودار ہونے کے لیے علماء جو ہے، علماء بزرگ بیان کرتے ہیں کہ شام میں رہنے والی 2 قبروں میں بیویاں تڑپنے لگتی ہیں. ایک کا نام بتایا زینب، ایک کا نام بتایا سکینہ. جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے شام سے یہ دونوں بیویاں کہاں آتی ہے؟ جنت البقیع میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس آتی ہے اور قبر پہ فریاد کرتی ہے، اماں محرم کا چاند نمودار ہو چکا. ہمارے بھائی کے عزادار اپنے گھروں میں صف عزا بچھا چکے ہیں. اے اماں یہ ہم سب مل کر کے چلے. ہاں عزیزان گرامی، اے عزادارو یہ مت سمجھیے گا کہ ہم اور آپ تنہا فرش عزا پر رہتے ہیں. نہیں 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 نہیں، کم سے کم اتنا تو یقین ہے حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر فرش عطا پر تشریف لاتی ہیں. لہذا ان کے احترام میں جو ہے ہر اس چیز کو دور رکھیے گا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پسند نہ ہو. بس آخری بات عزیزان گرامی، یہ قافلہ مدینے سے رخصت ہو رہا تھا. ایک جملہ کہہ کر کے بات کو ختم کروں گا. یہ قافلہ جب مدینے سے 28 رجب سن 60 ہجری کو نکلا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے یہ قافلہ نکلا ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے چاروں طرف قناتیں باندھ دی گئی تھی. کیوں؟ باب الہوائے جب الفضل العباس علیہ السلام قافلے کی سرداری کر رہے تھے. روایت کہتی ہے کہ بڑی شان و شوکت سے ام البنین کے لال نے جو ہے سب بیویوں کو عماریوں پر سوار کیا تھا. لیکن حمید کہتا ہے کہ جیسے جیسے بیویاں آ رہی تھیں حسین ایک جگہ کرسی پر بیٹھے ہوئے آواز دیتے جا رہے تھے. سب سے پہلے فروہ نکلی، آواز آئی قاسم آگے بڑھو، اماں کو سوار کرو. اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جناب لیلہ آگے بڑھی، آواز آئی حسین کی علی اکبر آگے بڑھو، اپنی ماں کو سوار کرو. اس کے بعد آواز آتی ہے کہ کلثوم بنت علی آ رہی ہے، آواز آئی عباس آگے بڑھو، بہن کلثوم کو سوار کرو. حمید کہتا ہے اس کے بعد ایک آواز بلند ہوئی، علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے. حسین نے آواز نہ دی، اپنی جگہ سے بلند ہوئے، اپنی بہن کے قریب پہنچے، کہا بہن آؤ میں سوار کر دوں. جناب زینب نے کہا نہیں بھیا آپ ہمیں سوار نہ کرے. کہا عباس سوار کر دے. کہا نہیں بھیا عباس بھی سوار نہ کرے. کہا بہن پھر تمہیں کون سوار کرے گا؟ عجیب جملہ ہے عزادارو. جب یاد کیجئے گا حسین کی مظلومیت پر روئیے گا. جناب زینب کہتی ہے بھیا نہ آپ سوار کریں گے نہ غازی عباس سوار کرے گا، آج مجھے وہی سوار کرے گا جو 11 محرم کو کربلا میں مجھے سوار کرے گا. آواز دے حسین سجاد، ارے آگے بڑھو اپنی پھوپھی زینب کو سیعلم الذین ظلموا أَیَّ منقلب. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق زہرا و ابیہا
وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری گناہوں کو معاف فرما، حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما، حاضرین کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ بانیان مجلس کی اس محنت، مشقت، زحمت کو قبول فرما، ان کی خدمت کو قبول فرما، ان خدام کی تمام تر مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما، ہر بیماری، ہر آراری انہیں نجات عطا فرما۔ پروردگارہ حاضرین کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ جو ان میں بے روزگار ہیں، حسین مظلوم کے صدقے میں انہیں روزی عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں، حسین مظلوم کے صدقے میں ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ ہماری گناہ صغیرہ و گناہ کبیرہ کو معاف فرما۔ مظلوم حسین کو ہمارے عمل سے راضی و خوشنود فرما۔ روز محشر آقا حسین کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد و وارث زہرا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔